نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنے رحمتوں کا ہمیشہ نزول بنائے رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے جو لیسن ہے اس میں دیکھا تھا کہ جو بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان اچھا ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ کو مکھن لگاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہم خیال ہو کے بات کرتے ہیں، آپ سے وہ بات کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، آپ کو حق اور سچ بیان نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں، اپنے ذات کے ساتھ بھی اور اگلے انسان کے ساتھ بھی۔ تو ایسے انسان کے ساتھ دوستی یا تعلق رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ کیوں ہمیں نصیحتیں فرماتا ہے؟ یہ اس لیے فرماتا ہے تاکہ اللہ رب العزت کے ہم قہر سے بچ سکیں، اس کی جہنم سے ہم بچ سکیں، کیونکہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے اور جن ہوں گے اور پتھر ہوگا۔ تو اس ایندھن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ویسی کریں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے، اور اللہ کے تمام احکامات پہ عمل ایسے کریں جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی تحمید کے، بغیر دل میں کوئی خیال لائے، بس سمعنا واطعنا والا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان پہ بہت راضی ہوتا ہے جو رب کی معاملے میں بالکل بھی شک و شبہات میں نہیں پڑتا، قرآن کے معاملے میں بالکل شک و شبہات کے معاملے میں نہیں پڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے معاملے میں ذرا بھی شک و شبہات کے میں نہیں پڑتا۔ کوئی کچھ بھی کہے، جب آپ کے پاس سامنے آپ کو قرآن کی آیات آ گئی، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آ گئے، تو آپ کے پاس پھر حجت باقی نہیں رہتے۔ ہم کوئی ہیلا وسیلہ نہیں بنا سکتے کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ تھا تو اس وجہ سے ہم جو ہیں گمراہی کی طرف گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اور آج کی آیت مبارکہ جو ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے ہیں کوئی، میں جو یشری بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے نفسو، ابتغاء تلاش میں، مرضواتی رضامندی کی، اللہ تعالیٰ کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ رعوف بے حد نرمی کرنے والا، بالعباد اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جو فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا نہ تم پیچھے چلو، خطواتی قدموں کے، شیطان کے، انہو یقیناً وہ، لکم تمہارے لیے، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا۔ یہ تھی آج کی ہماری دو آیتیں مبارکہ۔ اب ہم نے اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ یشری بیچ دیتا ہے، شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ابتغاء تلاش میں، باغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، مرادواتی رضامندی کے، رادوات یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بالعباد بندوں پر، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ادخلو داخل ہو جو، دال
خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فصل میں اسلام میں، سین لام میں اس کا روٹ ورڈ ہے، پتن پورے کے پورے، کاف فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کا روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سی ہندو آیت کی تفصیل۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله واللہ رعوف بالعباد، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ مکہ میں اسلام لائے اور ہجرت کی تیاری میں کی تو لوگوں نے کہا کہ تم اپنی دولت ساتھ نہیں لے جا سکتے، اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہیں پہ چھوڑ جاؤ، تو انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ ان کے حق میں نازل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ملاقات ان کے حرہ کے گرد و نواح میں ہوئی، تو انہوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سودا نفع بخش ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سودے میں بہت ہی نفع کمایا ہے، یعنی کہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دنیا کا مال و متاع، تمام اپنی ضروریات زندگی کا ساز و سامان اللہ کے راستے میں دے کے اپنے آپ کو خالی ہاتھ کر لیا، یعنی کہ اپنا دامن جھاڑ کے سب کچھ کفارے مکہ کو دے دیا۔ کس لیے؟ کہ میں اللہ کے راستے پہ نکلنے لگا ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مجھے ہجرت کی وجہ سے ان وجہ سے روک رہے ہو تو میں سارا ساز و سامان جو ہے، سارا مال دولت روپیہ پیسہ جائیداد وغیرہ سب تم لوگوں کے حوالے کرتا ہوں، میں اکیلی جان اللہ کے راستے پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس قدر پسند فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس قدر خوبصورت لگی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ اتار دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہت ہی پسند فرماتا ہے جو اللہ کے راستے پہ خالصتاً، دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے رضا کے لیے اپنا مال و دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس وجہ سے کہ میں اللہ کے راستے پہ نکلنا چاہتا ہوں، اور میرا مال، میری اولاد، میرے جائیداد، میری وراثت میرے پاؤں پہ زنجیر بن رہی ہے، اس زنجیر کو توڑنے کے لیے وہ سب کچھ اللہ کے راستے پہ دے دے، ان لوگوں کو دے دو جو اس کو کڑی بنا کے آپ کو نیکی کے کام کرنے سے روک رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اور لوگوں میں سے ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول اور ثواب کی امید پر اپنی جانوں کا سودا کر لیا۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، سیدنا جابر بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ انہوں نے کھجور کو پھینک دیا جو ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4046۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، جشن اور یہ وہ سب کچھ، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنے منہ کا نوالا چھوڑ کے اللہ کے راستے پہ جہاد کے لیے نکل جائیں؟ ہم تو اس قدر یعنی کہ دین سے دور ہیں
کہ ہم منہ کا نوالا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہم تو اپنا مال و متاع چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ہم تو لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے برابری کر سکتا ہے؟ ہر کس نہیں۔ یہ جو آج لوگ من گھڑت قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا، ان سب کے لیے ایسی آیات بہت بڑی نصیحت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ میں ان لوگوں کو قبول کرتا ہوں جو اپنی جانوں تک، اپنے مال، اپنا گھر بار، اپنی اولاد، سب کچھ میرے رستے پہ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ مارے جاتے ہیں اللہ کے رستے میں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا بھی، شہید بھی ہوئے، اور ان کے مقام جو ہوگا ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کے یہ جو گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں میں جشن منا رہے ہیں، ہر کس نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، ہمیں قرآن پڑھنا آئے گا، ہمیں قرآن سمجھنا آئے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرع صدا نصیب فرمائے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور آج کے دور میں جتنے فتنے ہیں، اچھا بھلا علم والا انسان ڈگمگا جاتا ہے باتیں سن کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ کیس نے بیان کیا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو اپنے پاس ہی رکھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو آپ مجھے آزاد کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمل کرنے دیجئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3755۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، تو پھر اس کے اندر اپنا عمل دخل نہیں ہوگا۔ فرض کریں جیسے ہم اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے، وہ ڈونیشن کرتے ہیں، ہم ہر مہینے راشن دیتے ہیں، بچیوں کی شادی کرواتے ہیں، ہماری چھوٹی سی ٹیم ہے الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اس قدر برکت رکھی ہوئی ہے، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ اب ہم اگر کسی کو دے کے ہم اس کو جتلاتے رہیں کہ میں نے تمہیں یہ کیا، تم یہ میرا آ کے کر کے جاؤ کام، میں نے تمہیں ایسے کیا تھا، اب تم میرے لیے یہ کام کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ خود غرضی ہوگی، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا راستہ کیا ہے کہ ہم ان کو دے کے آئے عزت کے ساتھ، ان کے گھروں میں پہنچا کے آئے، نہ کہ فقیروں کی طرح وہ ہمارے در پہ آئے اور ہم ان کو احسان جتا کے دیں۔ الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بھی اللہ کے راستے پہ دے رہے ہیں، بے شک وہ کسی بچی کی شادی ہے، بے شک وہ ڈونیشن ہے، فنڈ ہے، یا راشن کی صورت میں ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کی کوشش کو قبول کرے، اور ہم اس طرح کرتے ہیں۔ ابھی بھی میرے سامنے سارا سامان پڑا ہوا ہے الحمدللہ، جس بچے کی ہم نے شادی کروانی ہے، ایک ابھی سامان لے کے آئے، کچھ رہتا ہے، اور دل سے خوشی ہوتی ہے جب ہم لینے جاتے ہیں۔ خود میں جاتی ہوں، میں کبھی بازار نہیں گئی، عام روٹین میں بالکل شاپنگ وغیرہ پہ نہیں جاتی، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جب سے یہ ذمہ داری پڑی میں خود جاتی ہوں اور خود جا کے وہ چیزیں خریدتی ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہترین چیزیں ہوں، بہترین، جیسے میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتی ہوں ویسے ہی بچیوں کے کپڑے لیتی ہوں، ویسے ہی سامان لیتی ہوں، ہر چیز، یعنی کہ میں اپنی جو معیار ہے، میری پسند جو ہے، میں اس پسند پہ جا کے وہ چیزیں خریدتی ہوں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار رکھنا، کیونکہ پیسہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں، جیسے مہنگائی ہے اس طرح کا ہے، تو قدم قدم پہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم دعا نہ کریں تو ہم تو کب کے گمراہ ہو چکے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں الحمدللہ توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق کر دے. دیکھیں تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی ہے الحمدللہ ہمارے پاس، اور اللہ رب العزت اتنی برکت عطا فرماتا ہے. ہر منتھ الحمدللہ تقریباً 7 منتھ ہو گئے، ہم ہر منتھ 10 لوگوں کو، 7 لوگوں کو، 8 لوگوں کو راشن پہنچاتے ہیں، جو الحمدللہ پورے مہینے کا ہوتا ہے. بہترین کوالٹی کی چیزیں، بہترین چیزیں ان کے گھر میں پہنچاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تقریباً اب ہماری تیسری شادی اور 2 شادیاں اکٹھی ہیں اس دفعہ، تو 4 شادیاں ہماری اس دفعہ ہو جانے مکمل. اور الحمدللہ جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے نا، فضول خرچی نہیں ہے، بالکل 1 روپے کی فضول خرچی بھی نہیں ہم کرتے ہیں. لیکن جو سامان زندگی ہوتا ہے نا، ساز و سامان ہوتا ہے، گھر کے برتن ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ الحمدللہ بہترین لے کے دیتے ہیں. اور الحمدللہ یہ تھوڑی سی اماؤنٹ میں اللہ رب العزت اس قدر برکت عطا فرماتا ہے، ہم خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنی گھر کی یعنی کہ اپنی ذاتی شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اتنے پیسوں میں کچھ نہیں بنتا. لیکن اب جب کہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنے اسباب پیدا فرماتا ہے، جہاں پہ 10,000 کی چیز آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں 5 کی الحمدللہ مل جاتی ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے رستے پہ مال لگانے کی. اللہ رب العزت ہماری یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جتلا رہے ہیں، ہر چیز نہیں ہے. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جب ہم رستے پہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ عزتیں بناتا ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس تھوڑے میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں اور ایسے جو اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہمارے علاوہ بھی، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے کام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو بھی قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں، جس نیت سے بھی وہ ڈونیشن دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے. اور ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے یہ بندے جو ہیں تیرے رستے پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تو قبول فرما، اور ان کی تمام وہ جائز حاجات جو انہوں نے امید رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس ڈونیشن اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ پریشانی، مشکل یا بیماری کو دور فرما دے، تو اللہ رب العزت ان کی تمام وہ مسائل کو حل فرما دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جانوں کو بیچنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، جس کی تلاش میں وہ اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. یشری نفسہ اپنے جان کو بیچ دیتا ہے. یشری نفسہ کا مفہوم اگر جان کا خریدنے والا لیا جائے تو اس سے مراد یہ بنتی ہے اس نے دنیا کے غلام نفس کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا. یعنی کہ جیسے ہم نے پڑھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کیا فرمایا، اگر تم نے اپنے لیے خریدا تو اپنے پاس رکھ لو، اگر تم نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے خریدا تو مجھے آزاد کر دو. تو یشری نفسہ کا جو مفسرین نے تفصیل لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ غلام جان کو، یعنی کہ کسی مقروض کو کہہ لیں، آج کل کے دور میں غلام تو ہوتے نہیں ہیں، کسی کے اوپر قرضہ ہے، بہت زیادہ قرضہ ہے، وہ دے نہیں سکتا، اس کے مالی مسائل اس قدر ہیں کہ وہ اپنی روٹی روزی پوری کرنے میں مشکل سے ٹائم نکال رہا ہے، یا وہ اپنی محنت کو اس حد تک لے کے جاتا ہے کہ مشکل سے اس کی روٹی روزی پوری ہوتی ہے. ایسے میں اگر کوئی انسان اس کا قرضہ اتار دے بغیر احسان جتلائے تو وہ کیا ہے، غلام آزاد کرانے کے برابر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے سامنے خالص کر کے پیش کر دیا، اب اس نے اس کے نفس پر اس کا کوئی حق نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے. ایسے شخص دنیا کی ساری اعراض
اور تمام مقاصد کو قربان کر دیتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22۔ اکثر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ کس قدر بڑا لقب ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اپنے نفس کو مار دیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی خواہش کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، من چاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ تو اس پہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، یقیناً اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ التوبہ آیت نمبر 111۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں جب اس قدر بڑی خوشخبری دے رہا ہے، اس کے بعد ہمارے اندر کوئی شک و شبہات رہتا ہے؟ جو اللہ کی خاطر اپنا وقت لگاتا ہے، جو اس کے پاس اویلیبل ہے، لازمی نہیں ہے کہ پیسہ ہی ہو۔ جیسے میں پڑھا رہی ہوں، میں وقت لگا رہی ہوں، ایسے جو پڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً نیت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہم وقف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے، ہمارے اندر سے ایک رئی کے دانے کے برابر بھی ریاکاری کو ختم فرما دے اور خالصتاً ہم قرآن کو کونے کونے میں پہنچانے والے بن جائیں۔ ہماری نیت میں کوئی بھی فطور نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حوث نہ ہو، کوئی طمع نہ ہو کہ ہم قرآن کو اس کے عوض کچھ خریدیں گے یا اس لالچ میں پڑھائیں کہ ہمیں لوگ ہمارے پڑھانے کے انداز میں کوئی گفٹ دے گا یا کچھ اس طرح کی چیزیں بھیجے گا کہ ہماری جو ٹیچر ہیں ہم اس کو گفٹ دیں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی ذہن رکھ کے اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے کہاں قابل قبول وہی ہے جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس قرآن کے ساتھ محبت کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ہماری تمام تر جو ہے توجہ، تمام تر کوششیں کیا ہے؟ جنت کے حصول کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ رب راضی تو ظاہر سی بات ہے جنت ہماری انشاءاللہ، اگر رب راضی نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں، جتنی بھی اچھی آواز میں نعتیں پڑھ لیں، جتنی بھی اچھی آواز میں تلاوتیں کر لیں، جتنی بھی اچھی آواز میں درس و تدریس کا کام کر لیں، رب راضی نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اگر رب راضی ہے، آپ کی تھوڑی سی کے محنت پہ رب راضی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے۔ اس معاہدے میں خریدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اور معاوضے میں سب سے جلیل القدر چیز جنت اور معاوضے کے بدلے میں خرچ کی گئی جان کی قیمت، جان و مال کی قیمت ہے، جو انسان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتابوں میں پہلا معاہدہ تحریر کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان کو کیسے فروخت کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنے خیالات کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کر کے اپنی مرضی کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی من چاہی عادات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عادات کو اپنا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنے مال اور اس کے کلمے کو بلند کر کے اپنی جان کو فروخت کیا، کلمے کو بلند کرنے میں لگا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں اپنے مال کو اس کے کلمے کی بلندی میں لگا کر اپنی جان کو فروخت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص دین اختیار کر کے
उन रस्म और रिवाज को छोड़कर जिनको दीन के नाम पर जारी रखा हुआ है, अपनी जान को फरोख्त किया जाता है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि खालसतन दीन बहुत आसान, बहुत मुख्तसर है। इसमें अगर जब हम रस्म और रिवाज में पढ़ते हैं, जब शादी ही है, अब जैसे शादियों का सीजन शुरू हो गया तो एक लंबा सिलसिला, थका देने वाला सिलसिला शुरू होता है। माइयों की रस्म, पहले पहले तो नहीं होता था, अब ये नई रस्म निकल आई है, ब्राइडल ब्राइडल शावर। ब्राइडल शावर है, फिर माइयों है, फिर मेहंदी है, फिर बारात है, फिर वलीमा है, फिर बाद में मकलावा है, फिर बाद में कई ऐसी चीजें हैं जो फजूलियात हैं। असल सुन्नत तरीका देखा जाए, निकाह और दावत वलीमा। दावत वलीमा भी आप जिसको मर्जी बुलाएं, लेकिन निकाह बिल्कुल सादगी के साथ हो, ताकि लड़की वालों पे बोझ ना पड़े। जो इंसान यानी कि आसानियां पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए बहुत सारी आसानियां वाला मामला रख देते हैं। अल्लाह ताला की रजामंदी की तलाश में मसलत परस्ती छोड़कर अलानिया हक को अपना कर अपनी जानों को फरोख्त करना, अल्लाह ताला की रजा के लिए खालिस दीन को इख्तियार करने के लिए लोगों को एतकाब का निशाना बनकर अपनी जान को फरोख्त करना, यानी कि खालिसतन दीन को इख्तियार करते हुए लोगों को बहुत सारी तनकीद का निशाना बनते हैं। इसके बावजूद अल्लाह ताला की रजामंदी जो तलाश करता है, वो क्या करता है, अपनी जान को फरोख्त करता है अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए। अल्लाह ताला की रजामंदी को तलाश करने वाला कैसी जिंदगी गुजारता है, अपनी सोच, अपने जज्बे, अपने अमल को महवर मरकज अल्लाह ताला की जात को बनाता है, और उसकी सारी जिंदगी अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहने में गुजर जाती है। इंसानियत का उम्दा नमूदा या दूसरी तस्वीर कैसे लोगों के मंतखब होती है, जो खालिसतन ईमान वाले होते हैं, जो अल्लाह ताला के लिए यकसू हो जाए, जिसने दुनिया के मकसद को छोड़ दिया, जिसने अपनी जिंदगी, अपना माल मता सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला बंदों पर बेहद नरमी करने वाला है। इसकी क्या वजाहत है, अल्लाह ताला ऐसे बंदों के लिए जो उसकी रजा के लिए अपनी जानें बेच देता है, अपनी शफकत और रहमत की खबर देता है और अपने ऊपर वाजिब कर लेता है, यानी कि अल्लाह ताला अपने ऊपर उनके लिए रहमत शफकत वाजिब कर लेता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तम वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। और ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों पे के पीछे ना चलो, यकीनन वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो ईमान वाले, अमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जिन्होंने अल्लाह ताला के और उसके रसूल की तस्दीक की है। यहाँ ईमान वालों से मुराद अहले किताब मोमिन है, अगरचे वो मोमिन हो चुके हैं लेकिन तौरात की चंद बातें और साबका शरीयत पर अमल पर रहे हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमान हुए तो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर छोटी बड़ी बात को मानना पड़ेगा। इससे मुराद के इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपना लो। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़तन, इससे मुराद ये है कि जो दीन छोड़ रहा है उसकी बातों को इस्लाम में शामिल ना करे। इससे मुराद जो अहकामात मसलतन और ख्वाहिश के मुताबिक ना हो उसको भी अपना लो, और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म हर मुसलमान से ये मुतालबा करता है। वो मुखलस हो, अल्लाह ताला के हो जाए, दिली जज्बात और शऊरी मिलालात और रुझानात को अल्लाह ताला के इरादे के आगे झुका दे, हर छोटे बड़े मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दे, बगैर किसी मसरत के इस्लाम को अपनाए, तहफ़्फ़ुज़ात की परवाह किए बगैर इस्लाम को अपनाए, इस्लाम जिसे अपनाने के लिए उसे अपनाए, जिसे छोड़ने के लिए कहे उसे छोड़ दे। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, जो लोग मुसलमान होते हैं, यहूदी नसारा के लिए ये है, या हम मुसलमानों के लिए भी है कि हमने इस्लाम कबूल किया हुआ है, तो हमने क्या करना है, अपने आबाओ अजदाद के जो दीन है उस पर नहीं चलना, हमने रस्म और रिवाज के दीन को नहीं अपनाना। हमने क्या करना है, हमने खालिसतन
शरीयत पे चलना है, शरीयत मोहम्मदी पे चलना है। और शरीयत मोहम्मदी जिस चीज की इजाजत देती है हम वो करेंगे, जिसकी इजाजत नहीं देती हरगिज 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 नहीं हम करेंगे। यही इस्लाम है और यही खालिसतन इस्लाम है। इस्लाम इख्तियार करने की आम सूरत क्या है? इस्लाम इख्तियार करने की आम सूरत यह है कि इस्लाम को सिर्फ इस हद तक इख्तियार किया जाए जिस हद तक किसी की जिंदगी से ना टकराता हो। इस्लाम को सिर्फ इस हद तक लिया जाए जो मुफीद या कम से कम बेज़रर हो। इस इस्लाम को छोड़ दिया जाए जो किसी के पसंदीदा अकायद, पसंदीदा आदात, जाती इज्जत और दुनिया के फायदों को मजरूह करता है। यानी कि इस्लाम आम इख्तियार करना, जैसे आजकल हम करते हैं, जो मर्जी के मुताबिक आयत होती है हम उसको बना लेते हैं, और जो मर्जी के मुताबिक नहीं होते हम उसको छोड़ देते हैं। मोमिन इस्लाम में पूरा दाखिल होता है तो कैसे दुनिया में कदम रखता है? मोमिन शरय सदर के साथ जब पूरी तौर पर इस्लाम में कदम रखता है तो उससे वो ऐसे जहान में दाखिल हो जाता है जिसमें इत्मीनान और सुकून है, जहां अल्लाह ताला की रजा है, ना फसाद है, ना गुमराही है, ना हैरानी है, ना परेशानी है, जहां इंसान लफ्ज के छुपे हुए हिस्सों से तक को भी सुकून महसूस होता है, जहां इंसान के ज़ाहरी और इज्तिमाई जिंदगी में सुकून होता है। यानी कि जब हम इंसान, एक इंसान भी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है तो उसके लिए क्या होता है? सुकून ही सुकून, इत्मीनान ही इत्मीनान। क्योंकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा, वो मन चाहे जिंदगी नहीं गुजार रहा, वो रब चाहे जिंदगी गुजार रहा है। तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए उसकी रूह को सुकून वाली जिंदगी अता फरमाता है। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल का मोमिन के दिल पर क्या असर पड़ता है? यानी कि इस्लाम में जब पूरा इंसान दाखिल हो जाता है उस पर मोमिन के दिल पे क्या असर पड़ता है? जब मोमिन एक अल्लाह की तरफ रुख कर लेता है, वो मुस्तकिलन इस पर जम जाता है, उसका दिल मुतमईन है। अब उसे एक रास्ता है, एक किबला है। अब उसे किसी छोटी कुव्वत या किसी का डर नहीं, किसी चीज का खौफ नहीं, और ना ही किसी चीज की महरूमी और ना किसी की ताकत का डर है। वला तत्तबी खुतवात शैतान, और शैतानों के कदमों पे ना चलो। इसकी क्या वजाहत है? वला तत्तबी, और ना पैरवी करो, क्योंकि शैतान पैरवी करने पर इमादा करता है। खुतवात शैतान, शैतान के कदमों के, इसके डाले हुए वसवसे हैं। बंदा जब दीन के अहकामात पर अमल करने का इरादा करता है तो वो इंसान के दिल में अपनी ख्वाहिश की मोहब्बत को बेदार करता है, और बंदा इस ख्वाहिश की तरफ माइल हो जाता है। फिर यूं होता है, जो हुक्म ख्वाहिश के मुताबिक होता है इंसान उस पर अमल कर लेता है, और जो ख्वाहिश के खिलाफ होता है उसे छोड़ देता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के कदमों की पैरवी करने से रोका है। यानी कि दिल में उभरने वाले वसवसे के पीछे ना चलो, इनके डले हुए वसवसे और शकूक शुबहात की वजह से कुरान और सुन्नत को छोड़कर कोई रास्ता और ना अपनाओ, क्योंकि वो शैतान का रास्ता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक हमें रास्ता बताया, वो क्या है? शरीयत, सरात मुस्तकीम। वो सीधा है बिल्कुल। अगर हम इधर उधर देखेंगे तो क्या होगा? वो शैतान के रास्ते होंगे। अब वो किसी ग्रोह का भी हो सकता है, किसी मुल्ला का भी हो सकता है, किसी तंजीम का भी हो सकता है, किसी फिरके का भी हो सकता है। सरात मुस्तकीम क्या है? जो कुरान और हदीस पे चलता है और शरीयत मोहम्मदी पे चलता है। अब वो बेशक बरेलवी है, देवबंदी है, नक्शबंदी है, खाकवर्दी है, सोलवर्दी है, कोई भी है, अल हदीस है, वहाबी है, शिया है, कोई भी है, जो सिरात मुस्तकीम पे चलता है वो जन्नत में जाएगा। जो शरीयत मोहम्मदी पे चलता है वो जन्नत में जाएगा, उसने अपने नाम के साथ कुछ भी लगाया हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं। लेकिन कुरान और हदीस से अगर चल के अपने इमामों के पीछे चलेंगे तो क्या होगा? खसारा सिर्फ और सिर्फ हमारा है। शैतान के कदमों के पीछे कैसे चला जाता है? शैतान के कदम इस के डाले हुए वसवे से हैं जो इस्लाम के खिलाफ वसवे से डालता है, रस्म रिवाज और रवायों का खूबसूरत बना के दिखाता है। शैतान बेहयाई और बुराई की तरफ ले जाता है। ऐसे ख्यालात के पीछे शैतान चलना, शैतान के कदमों के पीछे चलना है। शैतान के कदम हमेशा इस्लाम के खिलाफ उठते हैं, हुआ वो रस्म रिवाज की पाबंदी हो या कोई ही और काम हो।
शैतान इंसान को बुराई को खूबसूरत बना के दिखाता है, बुराई की तरफ रगबत दिलाने वाली सोच दरअसल शैतान के जाल है, शैतान का कदम है। इसलिए बुराई का सोचना और बुराई करना दरअसल शैतान के कदमों के पीछे चलना है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, यकीनन वो तुम्हारा छुला दुश्मन है। इससे क्या मुराद है? शैतान से बचने के लिए अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और दुश्मन जो होता है हर तरह से उससे बचा जाता है, और उससे अपने आप को बचाना, अपने नफ्सात के मुताबिक नहीं चलना, अपनी ख्वाहिशात को दीन के ताबे कर लो, भलाई के काम जिनमें कामों की कुदरत ना भी हो उसको करने की कोशिश करो, दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। शैतान की दुश्मनी के बगैर मुमकिन नहीं है, इसलिए वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन बना लो। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक, जिससे हमें पता चलता है शैतान हमारा दुश्मन है और हमने भी उसको अपना दुश्मन समझना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दीन मोहम्मदी पे चलने वाला बना दे, हमें शरीयत के मुताबिक अमल करने वाला बना दे, और हम सब आज से अभी से शैतान को अपना खुला दुश्मन समझे। हम हर उस वसवसे को